ہمارے خطبے کا موضوع ہے بدلتے حالات کے لیے سنہری اصول. بدلتے حالات کے لیے سنہری اصول. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. بھائیو، تغیر و تبدیلی فانی زندگی کی امتیازی علامت ہے. صحت و بیماری، ترقی و تنزلی، عزت و ذلت، فاقہ اور افاقہ، غربت و مالداری، نکاح و طلاق، امن و خوف، دکھ سکھ اور اقتصادی اتار چڑھاؤ، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ ہے. اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. ہم ان تمام چیزوں کو تاریخ کے اوراق میں پڑھتے آئے ہیں. جس وقت زندگی میں منفی تغیر پیدا ہو تو خستہ دل، دکھ، تکلیف اور اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں. خستہ دل، تکلیف، دکھ اور اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمت مزید کمزور پڑ جاتی ہے اور انسان کو آرام کی زندگی گزارنے سے روک دیتی ہے. ساتھیو، مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ اچھی اور بری تقدیر پر کامل ایمان رکھتا ہے. مسلمان کا یقین ہوتا ہے کہ معاملات کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے. زندگی میں رونما ہونے والے تمام تغیرات پروردگار کے کام ہیں، کسی انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. تقدیر پر ایمان مصیبتوں میں صبر و سکون کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. پختہ ارادہ، جائز اسباب اور تلاش معاش منزل مقصود کی طرف لے جاتے ہیں. حیات نوازش و عطا ناکامی سے دور رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یاد رکھو، اگر پوری امت تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر وہ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تمہیں نقصان پہنچائیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں. یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے. حدیث حسن صحیح ہے. بھائیو، یہ وصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور میں دل کو اللہ تعالیٰ پر مضبوطی سے اعتماد کرنے کی ترغیب دیتی ہے، چاہے وہ اجتماعی و معاشی امور ہوں یا دین و اخروی. اس لیے نیک انسان صرف اللہ سے ہی لو لگاتا ہے، اللہ سے ہی مانگتا ہے، اسی کا فضل چاہتا ہے. مومن جس طرح اپنی زبان کے ذریعے صرف اللہ سے مانگتا ہے، بالکل اسی طرح اس کا دل بھی صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے. اور بے شک انہی امور کی وجہ سے عزت و شرف پاتا ہے. جبکہ مخلوق پر بھروسہ کرنے والا اور اسے اپنی فریاد سنانے والا ذلت و گراوٹ ہی حاصل کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر کسی کو فاقہ کشی کا سامنا ہو اور وہ اسے لوگوں کے سامنے رکھے تو اس کی فاقہ کشی دور نہیں ہوتی، اور جو اپنی مشکل کو اللہ کے سامنے رکھے تو قریب ہی اللہ اسے فوری طور پر یا مستقبل میں روزی و عافیت سے نواز دے. رواہ ابو داؤد و ترمذی. مسلمانوں، بندہ اپنے پروردگار کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے تقدیری فیصلے حکمت، عدل اور رحمت پر مبنی ہوتے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے امیر بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت و حکمرانی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. مومن ہر حال میں خوش رہتا ہے. چنانچہ جس وقت اپنے آپ اور اپنے پروردگار سے خوش ہو تو اپنے حال پر بھی مطمئن ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کے بارے میں یقین رغو پے میں سرایت کر جائے تو اپنے مستقبل کے لیے بھی مطمئن ہوتا ہے. بھائیو، تقدیری فیصلوں پر ایمان رکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ حالات کے ہاتھوں قید ہو کر رہ جائیں، خود کو معمول کی زندگی کے تابع کر لیں، مایوسی اور خستہ دلی پر راضی ہوں، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے حالات کا مقابلہ تقدیر سے کریں، صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اسباب اپنائیں اور حالات سنوارنے کے لیے بھرپور محنت کریں. کتنے ہی غریب تھے جن کو اللہ نے دولت سے نوازا، کتنے ہی مصیبت زدہ تھے کہ اللہ نے انہیں خوشیاں عطا کی، کتنے ہی دکھی تھے اللہ نے انہیں سکھی بنا دیا، کتنے ہی مریض تھے اللہ نے انہیں صحت و عافیت سے نوازا، کتنے ہی مظلوم تھے جنہوں نے اللہ کی طرف سے ظالموں کا انجام دنیا ہی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. اہل ایمان، انسان کو زندگی میں اچانک کوئی تبدیلی نظر آئے تو گھبرا جاتا ہے، لیکن نمازوں پر پابندی کرنے والے مومن نہیں گھبراتے. فرمان باری تعالی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. بے شک انسان کا حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو بڑبڑا اٹھتا ہے اور جب اسے کوئی فائدہ پہنچے تو بخیل بن جاتا ہے سوائے نمازیوں کے. سورہ معارج آیت نمبر 19 سے 22. بس اوقات انسان اپنے حالات سدھارنے کے بجائے معاملات کی تجزیہ کاری میں مشغول ہو جاتا ہے. اس کے دنیاوی اسباب ہی تلاش کرتا رہتا ہے، امیدوں کی سراب میں سرگرداں پھر کر اپنا وقت اور زندگی برباد کر دیتا ہے، کیونکہ ان چیزوں میں حد سے زیادہ مشغولیت لا یعنی البسود ہوتی ہے. پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اسی بات پر توجہ دو جو تمہیں فائدہ دے. رواہ مسلم. لیکن شکوہ شکایت کو اپنی عادت بنا لینا، زمانے کو کوستے رہنا، معاشرے میں منفی سوچ پروان چڑھانا امید کی کرن کا خون کرتا ہے
اس سے عزائم میں رکھنے پڑتے ہیں اور ترقی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ مومن اپنی سمجھ کے مطابق دو ٹوک مناسب فیصلوں کے ذریعے تغیرات کا مقابلہ کرتا ہے، چنانچہ کتنے ہی اذیت بھرے تغیرات نعمت بن جاتے ہیں اور کتنی ہی بلائیں ٹھنڈی ہوائیں ثابت ہوتی ہیں۔ مومن کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ زندگی کو اتار چڑھاؤ بھی نعمت سے کم نہیں، ان کی وجہ سے نیک شگون اور امیدوں کے دروازے اور دریچے کھلتے ہیں، ان میں کامیابی اور تعمیر و ترقی کے مواقع میسر آتے ہیں۔ زندہ دل مسلمان ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، جب تکلیف اور مصیبت حد سے بڑھ جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بشارتیں سناتے تھے اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدے اجاگر کرتے، جیسا کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ایک آدمی نے آ کر فاقہ کشی کی شکایت کی، پھر دوسرا آیا، اس نے دنیاوی وسائل و ذرائع بند ہونے کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی تم نے حیرہ جگہ دیکھی ہے؟ میں نے کہا دیکھی تو نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں سنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ایک سوار خاتون حیرہ سے سواری پر سفر کرے گی اور آ کر کعبہ کا طواف کرے گی، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا قبیلہ طے کے بدماش کہاں ہوں گے جنہوں نے اس خطے کو آگ لگا رکھی ہے۔ آپ نے بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا اگر تم زندہ رہے تو کسریٰ کے خزانے بھی فتح ہوں گے۔ میں نے کہا آپ کی مراد کسریٰ بن ہرمز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرمز، اور اگر تم مزید زندہ رہے تو دیکھو گے ایک آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر نکلے گا اور انہیں قبول کرنے والے کو تلاش کرے گا لیکن کوئی اس کا لینے والا نہ ملے گا۔ رواہ البخاری۔ بھائیو، مسلمان کو اپنے نفس، سلوک اور زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے لیے خیر و بھلائی کے راستے اختیار کرے اور منفی تبدیلیوں سے بچے۔ تبدیلی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور صحابہ کرام کی زندگی میں بہت سی قولی اور فعلی مثبت تبدیلیاں رونما فرمائیں۔ بسا اوقات مسلمان منفی رویے کا اسیر بن جاتا ہے، منفی رویہ اس کی سوچ اور فکر پر مکمل تسلط اختیار کر لیتا ہے کہ وہ اپنے اندر بہتری پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ بہت ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، یہ انسان کو پیچھے کی جانب دھکیل دیتا ہے۔ ایسے منفی رویوں کو مثبت رویے میں بدلنا ضروری ہے جو قلب و ذہن میں یہ نقش کر دے کہ زندگی میں عملی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے اور مشکلات جس قدر بڑی ہوں ان کا حل لازمی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عزم مصمم کے حاملین افراد اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لاتے ہیں، لہٰذا وہ لڑائی جھگڑے کو بھی محبت، اخوت اور دوستی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ بری صحبت بدل کر اچھے دوست بناتے ہیں، بری عادتوں اور دین سے متصادم رسم و رواج کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ وہ ایسی حرکتوں کے مدار میں نہیں گھومتے۔ انسانی زندگی میں تبدیلی کے لیے سب سے اہم ترین اقدام یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لائیں، اللہ کے دین اور صحیح منہج و عقیدہ کو اپنائیں۔ یہی سے امت کی حالات سنوارنے کی ابتدا ہوتی ہے۔ امت مسلمہ کا ہر فرد کتاب و سنت سے علم شرعی حاصل کرے تاکہ شرک و بدعت کے بادل چھٹیں اور توحید کے برکات سماج و ملک پر پڑیں اور ملک رحمت و برکت، خلافت و امن کا گہوارہ ہو۔ ہر طرح کے دشمنوں کے مکر و فریب سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآنی نسخہ بروئے کار لائیں۔ انسانوں کا رب فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کرو تو دشمنان کی چالیں تمہارے لیے نقصان دہ نہیں اور اللہ ان کی سازشوں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن کو نیست و نابود فرمائے، ان کی چالوں سے انہی کو تباہ کرے اور اسلام کو سربلند فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔